دوستو، اب میں ایک اور ساتھی ہمارے درمیان یہاں موجود ہے، صحافت کی دنیا کا بڑا نام سلیم جان کے ساتھ لیاری نوجوان تحریک کے بانی ارکان میں اگر ڈاکٹر جبار خٹک تھے، عبداللہ عمرانی تھے، تو اس میں ایک نام جو ہے نا ہمارے رفیق بلوچ جان کا بھی ہے. ان سے گزارش کروں گا بے وجہ 2 منٹ گپ پے گا. معزز حاضرین، میرے دوستوں، ساتھیوں، کہتے ہیں کہ لیاری کی جو مٹی ہے وہ بہت ہی زرخیز ہے. اس مٹی نے بے شمار ایسے افراد، شخصیات جو ہے وہ جنم دیے، جن کو جو ہم سے بچھڑ بھی گئے ہیں تو انہیں ہم کبھی بھول نہیں سکتے. وہ ہمیشہ ہماری یاد میں رہتے ہیں. تو آج جو ہے یہ میرے پیچھے جو ہے فین افیکٹس لگے ہوئے ہیں، اس میں 2 اہم دوستوں کی تصویر ہیں. حالانکہ یہ عمر کے لحاظ سے مجھ سے بہت چھوٹے تھے، لیکن ہمارے جد و جہد کے ساتھی رہے ہیں. اور میرے سامنے اور یہاں اسٹیج پر بھی جو ہے بہت سارے ایسی شخصیات اور دوست ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو جو ہے جن کے لیے ہمارے لیے بہت ہی جو ہے وہ عزت اور اہمیت ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس مٹی میں پیدا ہوئے وہ ہمیں بہت ہی عزیز ہے، اور ہم بڑے فخریہ انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم فرزند لیاری ہیں، کیونکہ ہم ان مزدوروں کے اولاد ہیں جنہوں نے یہاں رہ کر ہمارے جیسے بہت سارے دوست جو ہے وہ اس لیاری کے جو ہے وہ اسٹیج پر لے آئے، جنہوں نے وقتاً فوقتاً اپنی زندگی کے مختلف اسٹیج پر کام کر کے لوگوں کو یہ تاثر دیا، ان کو یہ بتایا کہ ہم اس شہر کے جو ہے اس صوبے کے یا اس ملک کے یا اس خطے کے ان تمام لوگوں سے جو ہے کمزور تو ضرور ہیں، لیکن ہم ذہنی طور پر جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ اہمیت رکھتے ہیں. اور انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے کارنامے جو ہے وہ پیش کیے جو بلائے نہیں جا سکتے. سلیم بلوچ، جان بلوچ کے جو ہے وہ چھوٹے بھائی تھے، اور ہم جو ہیں وہ جان بلوچ کے ساتھی رہے ہیں جس دور میں یہاں ہمارے کالج میں جو ہے وہ فیض احمد فیض جو ہے وہ پرنسپل ہوا کرتے تھے. تو ہم اس جد و جہد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہے ہیں. میرے سامنے عمرانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہم نے 3 مرتبہ ان کو جو ہے ایز اے صدر سیکریٹری بھی جو ہے کالج کی جو ہے وہ یونین تھی اس میں کامیاب کیا، اور اس کی شخصیت کو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے یاد رفتگاں، یعنی وہ ساتھی، وہ دوست جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، ان کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں، ان کو جو ہے ہمیشہ خراج تحسین پیش کریں. ان کی خوبیوں اور اچھائیوں کو جو ہے وہ ہم اپنے آنے والے دوستوں کو جن سے وہ واقف نہیں تھے ان کو پہنچائیں کہ بھائی ہم جو لوگ یہاں اس وقت ہیں، لیکن ہم سے پہلے لوگ جو ہے وہ ہم سے بہتر تھے. جبار خٹک صاحب، یوسف مستی خان صاحب، یہ ہمارے وہ ساتھی دوست ہیں جو ہمیں جو ہے یعنی ہمیں لیڈ کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم ان کے ادنا کارکن کی حیثیت سے جو ہے وہ ہمیشہ ان کے پیچھے رہے ہیں. اور اس وقت بھی جو ہے میں اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے صحافی نہیں کہتا ہوں، میں قلم کا ایک ادنا کارکن ہوں. اور میری کوشش ہے جب تک میرے
اس قلم میں جو ہے دم ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کو جو ہے ایسے استعمال کروں کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ جناب لیاری نے جو ہے وہ ایسے سپوت پیدا نہیں کیے جنہوں نے اس دھرتی کی جو ہے خدمت نہیں کی۔ میں آخر میں سلیم بلوچ اور اپنے دوسرے دوستوں کو جو ہے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ہمیشہ ان کو اپنے دل میں جو ہے وہ بسائے رکھتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ رفیق جان۔ اب میں سلیم جان کے ایک اور ایرانہ ساتھی لیاری نوجوان تحریک میں ان کے ساتھ شریک بلکہ بانی ارکان میں، جیسے رفیق بلوچ نے کہا، عبداللہ عالم کالج کے یونین کے 3 سے 4-5 دفعہ جو ہے نا مسلسل صدر اور سیکریٹری منتخب ہوتے رہے، سابق طالب علم رہنما، لیاری نوجوان تحریک کے سابق رہنما عبداللہ عمرانی صاحب سے گزارش کروں گا 2 منٹ ضرور بولیں۔ حالانکہ انہوں نے منع کیا، میں نے کہا نہیں آپ آئیں تو اس میں سلیم بھائی صاحب کے ساتھ نئے نوجوان کے تحریک کے زمانے میں رہے۔ وہ ایک بہت پرخلوص اور انتہائی سچے انسان تھے اور پرعزم اور بااصول شخصیت تھے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو ڈٹ کے کھڑے ہوتے تھے۔ نئے نوجوان تحریک کے زمانے میں ہم نے تو دیکھا، ڈاکٹر عبدالجبار صاحب بھی تھے، خالد صاحب بھی تھے، سب تھے۔ انہوں نے ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیا اور کبھی ڈرتے نہیں تھے۔ ہمارے یہاں پولیس تشدد 2 ہاتھوں کے ساتھ، اس زمانے میں 2 ہاتھوں کے درمیان ہم لوگ تھے، ایک سعید عالم تھا، ایک عبدالستار گبر صاحب تھے۔ ہم لوگ نوجوان تھے، چند غریب لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود جو باہمت تحریک چلی وہ آج بھی وہ قائم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہے گی، متحد ہونا چاہیے۔ میں عبدالخالق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یاد رکھا ہے، اور بہت یہ شہید الشہداء کو یاد رکھنا چاہیے۔ لیاری نوجوان تحریک کا زیادہ گلمام لین میں انجمن زینت بلوچ ایک مرکز تھا ہمارا، اس میں جو تیار لوگ ہوئے وہ آج بھی باشعور ہیں۔ دیکھا جائے تو جو باتیں انہوں نے پہلے کی آج بھی وہی قائم ہے، اصولوں پہ قائم ہے۔ مطلب انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے مغفرت میرا سب کی اجازت۔ بہت بہت شکریہ۔ اس بیماری کی حالت میں بھی ساتھی اپنے ساتھی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ایک اور ساتھی سلیم جان کے، انہیں بھی جو ہے نا شاباش ہے، 80 سے اوور ہو چکے ہیں لیکن ہر عمل میں موجود ہوتے ہیں، آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں سلیم جان کے پرانے ساتھی لالا فقیر محمد سے گزارش کروں گا آئیں وہ بھی چند کلمات ادا کریں۔ لالا سلیم جان کے بیٹے جو اس وقت ہمارے اس مجلس کی صدارت کر رہے ہیں، ہمارے قائد یوسف مسیح خان صاحب، جبار خٹک صاحب، جان صاحب، میرے دوست عزیز ساتھی کلاس پہلو تھے، جان صاحب کے بھی بہت بڑے خدمات تھے۔ آج چونکہ شہید جان کا 14ویں برسی ہے، اور 14ویں برسی اس طرح گزر گیا جیسا آنکھ جھپک کر گیا، اس طرح گیا ہم سے سلیم جان، ہم اس کو دیکھتے رہے اور وہ چلا گیا۔ اس کا کردار، اس کا جو ہے جد و جہد، جس طرح خالق زردان نے تمیز باندھی تھی، گلزار نے تمیز باندھی، واقعی ہم جو ہے اس طرح تمیز نہیں باندھ سکتے جس طرح اس کا کردار تھا۔ اس کا کردار بہت عظیم تھا۔ اس نے ہر وقت جو ہے وہ مزدوروں اور کسانوں اور لفٹ کی جو ہے سیاست کی تھی۔ لفٹ کی سیاست کر کے اس نے اپنی پوری زندگی گزاری۔ اس نے جیل کی صعوبتیں بھی برداشت کی اور لوگوں کے ساتھ جو ہے ہر جد و جہد میں شریک تھے۔ آپ لوگوں کو یاد ہے، آپ لوگوں نے یہ سرخ سلام لکھا ہوا ہے، لیکن ایک نعرہ ہوتا تھا، ایک نعرہ، ایشیا سرخ ہے، ایشیا سرخ ہے، وہ نعرہ اب نظر نہیں آ رہا ہے۔
وہ نعرہ اب ختم ہو گیا. چاکی واڑا چوک ہو، نیو مارکیٹ ہو، پریس کلب ہو یا ریگل ہو، وہاں ہم کھڑے ہو کر یہی نعرہ لگاتے تھے کہ ایشیا سرخ ہے، ایشیا سرخ ہے. آج رائٹ لیفٹ ہو گئے اور لیفٹ جو ہے رائٹ ہو گئے. لیفٹ نظر نہیں آتا، رائٹ نظر آتا ہے اور بول رہا ہے کہ میں گوادر کی تحریک میں ساتھ ہوں. سلیم جان، تمہارے اس جو ہے برسی کے موقع پر میں اپنا خیال اس طرح ظاہر کر رہا ہوں. آپ کا شکریہ، خالق زردان کا شکریہ. مجھے کچھ کہنے دو کہ جو ہے ایک مولوی صاحب، مولوی عطا محمد نام ہے، شاید کچھ نام ہوگا جماعت اسلامی کا، نامی ہدایت اللہ نام ہے. اس نے سارے مکران کے لوگوں کو گوادر میں جمع کر کے جو ہے پردے دار خواتین کو جو ہے بالکل دھرنے پہ بٹھا دیا تھا، اور دھرنے پہ بٹھا کر یہ ثابت کیا ہے کہ بلوچ متحد ہیں. لیکن ان کے پاس جو ہے کوئی سیاسی لیڈر نہیں تھا، کوئی سیاسی جماعت نہیں تھا. ملا نے جو ہے سب کو جماعت اسلامی کی جو ہے پرچم تلے جو ہے سب کو بٹھایا. اور ہمارے پریس نے 20 دن جو ہے مسلسل ان لوگوں نے جو ہے یہ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کوئی بھی ان کو پوچھنے بھی نہیں آیا، کوئی نے ان کو نہیں پوچھا. جو ہے آج پریس جو ہے خود بھی نادم ہے کہ ہم نے کیوں جو ہے ان کو پوچھا نہیں. لیکن یہ جدوجہد جاری رہے گا. وقت بہت کم ہے. سلیم زردان صاحب جو کہتے ہیں کہ وقت زیادہ مت لیں، باتیں کافی ہیں. بہرحال ایشیا سرخ جو ہے وقت ختم ہو گیا، ایشیا سبز ہو گیا ابھی. شکریہ. اللہ سلیم جان کو سرخ سلام، سرخ سلام، سرخ سلام. لالا باز بندوار ایشیا سرخ سبز نبوتا انگا سرخ ہے دیما انشاءاللہ رو انگا سرخ بھی انو گلابی بقول لالا یوسف جان ہے. تو میں سلیم جان کی اہلیہ کو اس تقریب میں آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج ہماری بھابھی ہمارے درمیان موجود ہے، ان کی بانجی بھی شکریہ بہت بہت ان کا موجود ہے. میں اب گزارش کروں گا ہمارے ساتھی یہاں موجود سلیم جان کے ساتھ انقلابی جمہوری ورکرز کمیٹی میں سرگرم عمل شاہینہ بھابھی سے کہ وہ آئیں اور سلیم جان کے حوالے سے چند کلمات ادا کریں. شاہینہ بھابھی. بہت شکریہ خالد بھائی. سب سے پہلے تو میں سلیم جان کو سرخ سلام پیش کرتی ہوں. اس کے بعد میں خالق زردان بھائی اور ان کی ٹیم کو تحسین کے قابل سمجھتی ہوں، جو ہر موقع پر ہر ایشو کے حوالے سے کوئی بھی دن ہو کچھ ہو اس کے لیے جدوجہد کا راستہ نکال لیتے ہیں اور ہمیں اس قافلے میں شامل رکھتے ہیں. اب میں سلیم جان کو سرخ سلام پیش کرنے کے ساتھ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ وہ نوجوان تھے جو لیاری نوجوان تحریک بنانے کے ساتھ ساتھ کراچی کے تمام حصوں میں کوشش کی کہ نوجوانوں کو متحرک کیا جائے، اور پھر کراچی کے نوجوانوں کو متحرک کر کے انہوں نے کراچی نوجوان تحریک کی بنیاد ڈالی. اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس نوجوان میں ایسی تحریک تھی، ایسا جذبہ تھا جس میں وہ جدوجہد کے راستے میں تمام لوگوں کو، تمام نوجوانوں کو شامل کرنا چاہتا تھا. سب سے پہلے تو میں سلیم جان کو سرخ سلام پیش کرتی ہوں، اور اس کے بعد میں خالق زردان بھائی اور ان کی ٹیم کو تحسین کے قابل سمجھتی ہوں، جو جدوجہد کا کوئی راستہ نہیں چھوڑتے. جدوجہد کے لیے جو بھی پہلو ان کو نظر آتا ہے اس میں
سب کو شامل کر آگے بڑھتے ہیں۔ سلیم جان کو سرخ سلام پیش کرنے کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس نوجوان نے لیاری نوجوان تحریک کی بنیاد ڈالی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں صرف محدود رہنے کا جذبہ نہیں تھا، بلکہ کراچی کے مختلف علاقوں کے نوجوانوں کو انہوں نے متحرک کیا، اور کراچی نوجوان تحریک کو بھی انہوں نے اس میں بھی اپنا کردار نبھایا۔ آج ہمارے سندھ میں سندھ کا ثقافتی دن منایا جا رہا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں بھی اسی سندھ کی باسی ہوں، لیکن اس سے زیادہ فخر مجھے یہ ہے کہ میں سلیم جان کے قافلے کی مسافر ہوں۔ اس قافلے کے لوگ ثقافت کے بھی ساتھ ہیں، اور ان لوگوں کے بھی ساتھ ہیں جس میں یہاں کے وڈیرے سردار ان چیزوں کو ثقافت کے نام پر روا رکھتے ہیں جس میں عورتوں کو کاری کر کے مارا جاتا ہے، جس میں عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ اور میں اس قافلے کی بہت زیادہ مشکور ہوں جس میں ساتھی مزاحمت کرتے ہیں اور سرداروں اور وڈیروں کے ان افعال کو کنڈم کرتے ہیں جس میں لوگوں کو مذہب کے نام پر، فرقے کے نام پر اور مختلف زبانوں کے نام پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں پرسوں جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا اس کو بھی ضرور دہراؤں گی۔ بہت قابل مذمت ہے، اس سری لنکن دوست کو کس نے مارا؟ ہمارے مزدور ساتھیوں نے مارا، اس فیکٹری کے مزدوروں نے مارا۔ میں حیران ہوں کہ کس طرح کی ذہن سازی ہو رہی ہے۔ ان مزدوروں کو اپنے اجرت کے لیے لڑنے کے لیے روکا جاتا ہے، ان مزدوروں کا ذہن اس طرح بنایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی روٹی کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ وہ لڑتے ہیں مذہب کے نام پر، وہ لڑتے ہیں زبان کے نام پر۔ ہمیں بہت ہوشیار ہونا ہے، ہمیں ہر قدم پر جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اطراف میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے اپنے گھر کے بچوں کی ذہن سازی کیسے ہو رہی ہے، کہاں ان کو گھیرا جا رہا ہے، کہاں ہماری خواتین کو انگیج کیا جا رہا ہے۔ سلیم جان وہ شخص تھا جو ان سارے سیاسی اور سماجی حالات کو پر نظر رکھتا تھا۔ ہمیں بھی نظر رکھنی ہے۔ جو واقعہ سیالکوٹ میں ہوا اسی طرح کے واقعات ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں بہت ہوشیار ہونا ہے۔ ہمارے گلی محلوں میں ہمارے ارد گرد کا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ کون سی ایسی قوتیں ہیں، کون سے ایسے عوامل ہیں جو ہماری نسل کو خراب کر رہے ہیں، جو ایسے مذموم مقاصد ان کے ذہنوں میں بھر رہے ہیں جس سے وہ واقعہ وقوع پذیر ہوا، جس میں ایک شخص کو انسانیت سوچ طریقے سے مارا گیا اور اس کو جلا دیا گیا۔ میں تو حیران ہوتی ہوں، کیا اس میں کوئی انسان نہیں تھا؟ آج ہم سلیم جان کو یاد کر رہے ہیں، لیکن یہ یاد کرنا صرف کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہمیں اس کے راستے پر، اس کا راستہ کیا تھا؟ اس کا راستہ یہ تھا کہ ہم جڑیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے ہاتھ ملا کر آگے بڑھیں، اور اس طرح کے جو رویے ہیں، اس طرح کی جو اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے ہماری نسل کو خراب کیا جا رہا ہے، ہماری عورتوں کو گھیرا جا رہا ہے، ہمیں خود کو کوشش کی جاتی ہے کہ ہمیں جدوجہد کے راستے سے ہٹایا جائے، ان سب پہ نظر رکھنی ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ آخر میں پھر میں سلیم جان بلوچ کو سرخ سلام پیش کروں گی، اور جان محمد بلوچ جو سلیم جان کے بھائی ہیں، اور فقریہ بات یہ ہے کہ ان کی تربیت کا اثر بھی سلیم جان کے اوپر تھا۔ آخر میں پھر سرخ سلام، شکریہ بہت۔